بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں تو ویری فیمس اوتھینٹک اور سب سے پہلے خبر دینے والے اسٹرالوجر محمد اسامہ علی. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. پاکستان اور دنیا بھر میں آج کل تو ان کے ڈھنکے بج رہے ہیں، پہلے بھی بجتے تھے، اب بھی بج رہے ہیں. تو آج کی جو خبر یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ علی بن گنڈاپور کا استعفیٰ ایک معمہ بنا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ کا سٹاف کہتا ہے کہ ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے پر ریسیونگ دینی تھی، لیکن گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ مجھے میرے پرنسپل سیکرٹری کو ابھی تک استعفیٰ ملا نہیں ہے. سہیل افریدی صاحب نئے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نامزد ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے تمام جو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد والے ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہے. اب میں نے جو سوال پوچھ رہا ہوں اسامہ صاحب سے وہ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف نے کہیں اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی خود تو نہیں مارنی؟ عمران خان نے کیا کچھ جذبات میں آ کے یہ فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ کیونکہ عمران خان جو خبریں یہ ہیں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ علی بن گنڈاپور کو ہٹانے کی دو وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانیوں کو جو ملک سے نکالا جا رہا تھا، عمران خان چاہتے تھے کہ ان کو نہ نکالا جائے. علی بن گنڈاپور اس کے خلاف سٹانس لیں کیونکہ جلسوں میں ایک بڑی تعداد ان افغانیوں کی شامل ہوتی ہے. اور ساتھ ہی جو اس وقت سلیکٹڈ قسم کا جو شورش زدہ علاقے ہیں ان میں جو آپریشن چل رہا ہے، علی بن گنڈاپور کو کہا کہ اس کی مخالفت کریں اور یہ نہ ہونے دیں، اور دونوں کام یہ علی بن گنڈاپور نہیں کر سکے. لیکن اس وقت سب سے بڑا اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ علیمہ خان اور بشرا بیوی کا یہ نایاب گٹھ جوڑ ہوا ہے جو کہ انہونی ہے، اس کے چکر میں علی بن گنڈاپور فارغ ہوں گے. آگے والا سینیریو تحریک انصاف کے لیے کیا اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر پائے گی عمران خان کے لیے اور کے پی حکومت میں، اور اوورآل جو سینیریو بن رہا ہے اور عمران خان کے لیے کیا مشکلات ہونے والی ہیں، یہ میں جانتا ہوں محمد اسامہ علی سے. جی اسامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ ابھی کوئی اچھی ٹائم نہیں ہے اور اپوزیشن کا بہت برا حشر ہوگا، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی جا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو پی ٹی آئی کی یہ جو جیسے کل بھی پرسوں بھی کسی پروگرام میں میں نے ذکر کیا، پتہ نہیں آپ کے ساتھ بھی اس پہ بات ہوئی، کہ دیکھیں یہ تحریک عدم اعتماد ہی سمجھے آپ لے آئے خود بخود، جو کسی مخالف نے لانی تھی. فضل الرحمان اس کا کہہ چکے تھے، یہ جو وہ جو گورنر ہے کنڈی جو ہے وہ کہہ چکے کہ جی تحریک عدم اعتماد ہمارا حق ہے، جب مرضی چینج کریں. اس کا مطلب کوئی آسرا تو تھا نا. اور جتنے اطمینان سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اتنے اطمینان سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جیسے ان کو یہ یقین ہو کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری کائنڈ آف، کہ چلو پھر ٹھیک ہے میں برا بھی نہیں بنتا، کرنے والے کام سیدھا کر دیں گے جو. اور دوسری بات یہ ہے کہ علی امین نے کوئی ہدف پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے افغانی کب سے 10-20 سالوں سے ادھر ہیں، تو اب ان کو کوئی نشانی تو لگائی نہیں جا سکتی کہ کوئی ان کے منہ کالے کر دیے جائیں کہ وہ کہیں جائیں تو وہ جلسوں میں نہ جائیں. مطلب کے پی کے میں ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں بھی یا گلے میں ان کے کوئی لٹکایا نہیں جا سکتا کوئی ایسی آئی ڈی کہ جی یہ افغانی ہے یا نہیں ہے. ہم تو یہ صدیوں سے یہ خطہ تقریباً آپس میں ملا جلا ہی چلا آ رہا ہے، اور یہ جتنے کا جتنا افغانی آپ کا ادھر سے گیا ہوا ہے وہ بھی یہیں کے مدارس کے طلباء اور آپ کے یہ حقانی نیٹ ورک اور یہ سارے سمیع الحق اور فضل الرحمان، تو وہ سارا اس ٹائم کا جو پڑھا لکھا طالبان ہے وہ اس کی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ آپ کی پلا بڑا ہے اور ادھر سے کر کے گیا ہے، وہ کوئی رشیا سے نہیں پڑھ کے آیا اس ٹائم کا جو تھوڑا بہت بھی طالبان حکومت ہے ادھر. دوسری بات رہ گی کہ جو علیمہ خان اور ان کی بات ہے، دیکھیں پیغام ان کا 7 دن پہلے کا تھا، وہ نہیں پہنچا بکلا کے ذریعے جیسے بھی،
تو اسی لیے ان کو اپنی بہنوں کا سہارا لینا پڑا. اب اس پہ 100 کی 100 باتیں جتنی مرضی ہم کرتے رہیں کہ وہ ان کا گٹھ جوڑنے علی امین کو کیا. علی امین نے خود ابھی تک کوئی پرفارمنس اس طریقے سے عمران خان کی رہائی میں کوئی کر نہیں پائے اب تک, کوئی ایسی پیش رفت جس کے تحت وہ اپنی پارٹی کو یا عمران خان کو مطمئن کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے اس کو کرنا تھا. یہ تو ایک علیحدہ بات ہے, ہم تو اپنی پریڈکشنز کی حد تک رہے, تو پریڈکشنز یہی کہہ رہی تھی, جو ہو گیا. اب زمینی حقائق پہ آپ کچھ کہیں, میں کچھ کہوں, 10 لوگ کچھ اور کہیں, وہ کیا میٹر کرتا ہے, جانا تھا اس کے ماحول بن گئے. اب اصل بات یہ کہ کیا پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہوا, تو پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے تو یہ, بلکہ آپ نے کل ہی کلپ بھی لگایا, اس سے پہلے بھی ہم نے جب بات کی, ہم نے کہا پی ٹی آئی کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں آنے والی, اس میں بلاکس, اس میں توڑ پھوڑ, بلکہ یہ پوری چھینی جائے عمران خان سے, اس کے بھرپور چانسز ہیں. اسامہ صاحب, میں نے جو ہم نے یہ جو کلپ مجھے ملے ہیں, کیونکہ میں نے زیادہ سرچ نہیں کیا, فروری 2025 اور مارچ 2025 میں آپ کی پیش ہوئی ہیں, وہ میرے یہ جو اس سے پہلے والی ویڈیو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے بتایا تھا, اور آپ کی ایک اور پیش ہوئی بھی پوری ہونے والی ہے انشاءاللہ, کہ جو بلوچستان حکومت کے بارے میں تھی. تو برن ہم نے تو جب گنڈا پور نے حلف لیا تھا, آپ نے تب کہا تھا یہ کمردر اکرم میں ہے, اور تب کی ویڈیو میں نے وہ کچھ 1 سال اور 2 مہینے پہلے کی, کہ یہ مدت پوری نہیں کرے گا. یعنی اب آتے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر, عمران خان کے مسائل اور کے پی گورنمنٹ, یہ کیا معاملات ہونے والے ہیں؟ یہ چانسز ہیں کہ 18 کے بعد ہی سیٹل ہو, جا کے اتنا انرسٹ اور اتنی افراتفری مچے جو آلریڈی پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی تو ٹی ایل پی کا جو احتجاج ہوا, ایسی کوئی اور احتجاج نکلے, اور پی ٹی آئی بھی کسی نہ کسی فارم میں دوبارہ اس میں بھی احتجاجی ایک آپس کی کوئی شروع ہو جائے, معاملات کی خرابی, مطلب تسبیح توڑ دی گئی ہو جیسے. اور اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ 7 نومبر تک عمران خان زندگی کے اپنے بدترین فیز کو سے گزریں گے, جس میں ان کو کوئی خیر کی خبر سننے کو نہیں ملے گی. تو اب یہ بھی جو انہوں نے علی امین کو کیا, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش بن جائے گی, کیونکہ پی ٹی آئی اگر جیت کے بھی اتنے صوبے میں اپنا کوئی کام یا اپنی پالیسیاں ہی نہیں چلا سکتی تھی اپنا ہی وزیر اعلیٰ لا کے, تو اس کا مطلب ہے کوئی اتنا معاملہ آزاد اور جمہوری نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. تو پھر اب دوبارہ کیا کر لے گی وہ, مطلب دوبارہ کس طریقے سے لائے گی اپنا بندہ, اور کس طریقے سے سب کرے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان نے بھی شاید اتنا جو پیمانہ رکھا, ان کے پاس کوئی اچھے لیول کا میچور ایکسپیرینس مینجمنٹ کا کوئی بندہ, جیسے وہ عثمان بزدار کی دفعہ ہوا تھا, وہ کدو سا لا کے بٹھا دیا صرف اس لیے کہ یہ ریلو کٹا ہے, جدھر مرضی ہم میرے اس میں رہے گا, اور یہ جو باقی امیدوار ہیں شاید یہ اچھا کام, مطلب یہ قابو نہیں آئیں گے یا اس میں چلے جائیں گے. اسی طریقے سے یہ حرکت بھی اس کو ہوتی ہے کہ ان کو بھی شاید ریلائز ہو گیا ہے کہ اب ہونا وانا تو کچھ نہیں ہے, لیکن میں یوتھ کو تو ایک اچھا میسج دے دوں اس کو نومینیٹ کر کے. تو اپنی یوتھ اور انہوں نے اپنی کے پی کے کی پارٹی کو جو امیج بہتر کرنا تھا سہیل افریدی کا نام دے کے, وہ بہتر کر لیا. آگے اب ان کا وزیر اعلیٰ بنے نہ بنے, یا ان کے ابھی معاملات میں مزید توڑ پھوڑ آ جائے, مزید کچھ نیا فارم بن جائے, وہ اگلی باتیں. ایک دفعہ یہ شارٹ صرف اپنی یوتھ کو کانفیڈنس دینے کی آخری کوشش ہے سہیل افریدی, نہ کہ یہ کسی مینجمنٹ ایکسپیرینس کی. وہ کریانے کی دکان نہیں چلتی یار اگر تجربہ نہ ہو تو. مطلب آپ کسی کو یہ آپ چلیں, آپ میں یہ کل جائیں جی ہم کریانے کی دکان پہ بٹھا دیں ہمیں کوئی, کہ جی یہ سودے اور یہ اس کی جو معاملات ہیں وہ سمجھیں اور سیکھیں اور کریں. تو کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ کیا کرائیٹیریا, وفاداری, ڈیڈیکیشن, جذباتی ہونا, جوش و خروش, ایمانداری, آئی ایس ایف. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میسج صرف آئی ایس ایف کو دیا گیا ہے اور ان کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. دیٹس اٹ. فوکس صوبہ نہیں ہے, صوبے کی مینجمنٹ نہیں ہے, فوکس
اور جب اتنا بڑا یہ بڑی بلا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس میں وہ نہیں کر سکی کچھ بھی، کوئی بہت بڑی پرفارمنس نہیں دے سکی، تو وہ ینگ نوجوان کیا اس میں کیا پرفارمنس دے سکتا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ بس انہوں نے پھر اپنا جو میسج دینا تھا وہ دے دیا. یہ بھی مارکیٹنگ کا ایک وہ تھا، سٹنٹ کہہ لیں ان کا، جس طرح وہ ہمیشہ سے کامیابی سے کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں. اسامہ صاحب، آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے اس ملک کی داخلی اور خارجی حفاظت. ان کا کام ترقی، ملک کو جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کروانا یا ڈیولپمنٹ کا تو کام نہیں ہے. تو صوبائی صوبوں کے کام ہے، وزیر اعلیٰ کا کام ہے، جو ریلیونٹ منسٹر ہے ان کا کام ہے. اب جس طرح کا کے پی صوبہ ہے، مشکل صوبہ ہے، امن و امان کی جو صورتحال ہے، تو یہ تو آنے والے سہیل افریدی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور وہ میرا خیال ہے کہ اداروں کے ساتھ بنانے کی بجائے ان کے جو رویہ ہے وہ بہت جارحانہ ہے. وہ تو کالیاں، مطلب ان کی میں تقریر ایک سن رہا تھا، مطلب میں وہ کوٹ بھی نہیں کر سکتا جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں. اگر وہ بن بھی جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ چل پائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ان کی ابھی تک آ جانی ہے، آج کل میں کوئی ڈیٹیل دینے والا ہے جو کہہ رہے تھے جی ہم بھیجتے ہیں، لیکن اگر وہ آتی نہیں ہے تو ہمارے پاس صرف ان کا نام ہی ہے. اور نام سے اگر دیکھا جائے تو ابھی سیٹرن ان کا رولنگ پلانٹ جو ہے ان کے نیم کا، وہ ریٹروگریڈ ہے. تو کبھی کوئی اتنی نومبر تک کوئی اتنی اچھی وہ نہیں ہے امید، اور اتنا ایزی نہیں ہے. پہلے تو بننا ہی اتنا ایزی نہیں ہے اس وقت کی صورتحال میں، کرنٹ سینیریو میں. ابھی دیکھیں ابھی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ 18 تک کافی زیادہ رولے رپے اس میں رہنے ہیں. تو اگر بن بھی گئے تو اس کے بعد یہ کہ نومبر کے بعد ہی کوئی ان کی بہتری ہوگی. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ فار یور ان پٹ، فار یور گائیڈنس. ناظرین یہاں اجازت دیں، اسامہ صاحب کے ساتھ ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اور ویڈیو کے شروع میں اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، آپ نے اسامہ صاحب سے بات کرنی ہے، تو اسامہ صاحب کا نیچے نمبر جو ہے وہ ویڈیو کے شروع میں دیا ہوا ہے. آپ ان کو واٹس ایپ کریں، کال نہ کریں، صرف واٹس ایپ جو ہے آپ ان کو ٹیکسٹ واٹس ایپ میسج کریں، اپنا وائس نوٹ چھوڑ دیں، کال نہیں کریں، آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. ہاں، اور دوسرا، اپوائنٹ میسج کرنے کے بعد اور اپوائنٹمنٹ جب ہو جاتی ہے صبر بھی کرنا ہے، لسٹ لمبی ہے. اگر آپ کو ایکوریٹ چیزیں چاہیے تو پھر مطالعہ نہیں ہونا، صبر سے، جو صبر کے ساتھ بہترین کیلکولیشن آپ کو ملے گی. پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.